الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک جگہ پر احسان جتلایا ہے، اور وہ احسان یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اس کے فضل سے، اس کے کرم سے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. یہاں اللہ رب العزت نے احسان جتلایا ہے. اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپس میں الفت و محبت کی کتنی اہمیت ہے. جب الفت و محبت کی اہمیت ہے تو ظاہر سی بات ہے الفت و محبت کو پیدا کرنے کے جو اسباب ہوں گے اس کی اہمیت بھی بڑھ جائے گی. ان کے راستے جو ہیں جن سے الفت و محبت پیدا ہوتی ہے، اخوت و بھائی چارہ جن چیزوں سے پنپ سکتا ہے، ان کی بھی اہمیت بڑھ جائے گی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو عیادت ہے، بیمار پرسی اور تیمارداری جسے ہم کہتے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے، اور اس کام کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں اس چیز کو حق کہا ہے. تو بہرحال بیمار پرسی کی، عیادت کی، تیمارداری کی اہمیت بالکل واضح ہے اور بالکل روز روشن کی طرح سے آیا ہے. میں صحیح طور پر آپ کو بتاتا چلوں کہ بیمار پرسی کا معنی اور مفہوم کیا ہے. تو ایک بات یاد رکھیں کہ بیمار اور مریض کے پاس جا کر کے تسلی بھرے جملے، ایسی باتیں جس سے اس کے دل کو خوشی میسر ہو سکے، یعنی خوشکن جملے جا کر کے بولنا، اس کے سرہانے بیٹھ جانا، یا اس کے جہاں درد اور علم ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کر کے دعا کرنا، دعائے صحت و عافیت کرنا، اس کو صبر کی تلقین کرنا، اور ایسی انداز میں گفتگو کرنا جس سے اس کو ایک گونا خوشی حاصل ہو. تو اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں تعزیت، اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بیمار پرسی عیادت کہتے ہیں. میرے بھائی دوستو، جب ہم بیمار پرسی کے لیے جائیں گے، عیادت کے لیے جائیں گے، تو ہمیں کوئی ایسے کام بھی کرنا ہے جس سے اس کا تعاون ہو سکے، اس کی ہیلپ ہو سکے، اور اسی طرح سے جہاں اس کے خوشی کا سامان بھی فراہم ہو سکے. وہیں میرے بھائیوں اور دوستو، اور بھی اس کے بہت سارے آداب ہیں. میں آداب میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کچھ لوگ عیادت اس لیے نہیں کرتے، کہتے سنت ہے. تو سنت کا حکم لگا کر کے عیادت کو چھوڑ دینا، نہ کرنا، یہ مناسب عمل نہیں ہے. یعنی سنت کہہ کر کے کسی چیز کو چھوڑ دینا، اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے. دوسری بات میرے بھائی دوستو، یہ بھی یاد رکھیں کہ جس تک پہنچنے کا امکان ہو اس کو فون کر کے اس کی عیادت کر لینا یہ کافی نہیں. البتہ جس تک پہنچنے کا چانس نہ ہو تو فون پر یا دیگر جو ذرائع ہیں ان تمام ذرائع سے اگر بیمار پرسی کر لی جاتی ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر وہاں تک پہنچنے کا امکان ہو
اب خام خواہ سستی اور کاہلی کی بنا پر کون جائے، چلو فون کر لیتے ہیں، تو یہ چیز، یہ عمل مناسب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے میرے دوستوں، جو والدین ہیں، ماں باپ اور جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی عیادت واجب ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ان کی عیادت، ان کی تیمارداری ضرور کرنی ہے، اس میں کوتاہی ہرگز نہیں چلے گی۔ ایک تیسری بات یہ بھی جانتے چلیں کہ مریض کی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عیادت، یعنی مریض سے جب ملنے جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں عیادت، لیکن اگر کسی صحت مند سے ملنے جائیں تو اس کو کہتے ہیں زیارت۔ تو زیارت اور عیادت میں فرق یہ ہے، کہتے ہیں لأن الزیارہ للصحیح والعیادہ للمریض، کہ صحت مند سے ملنے کے لیے جانے کو کہتے ہیں زیارت، اور مریض سے ملنے کے لیے اگر کوئی آدمی جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عیادت۔ دونوں کے حکم بھی مختلف ہیں، دونوں کے ثواب بھی مختلف ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ اس چیز کو سمجھیں کہ عیادت اور زیارت کا ایک تھوڑا سا ایک ہلکا معنی بھی سمجھ لیں۔ عیادت میں بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا شریعت میں، وہ کیا ہے؟ عیادت، عیادہ۔ یہ لفظ عود سے ہے، یعنی لوٹ کر کے آنا جانا، یعنی بار بار۔ اس میں عیادت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک کے بعد دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ بھی ہو سکتا ہے حسب ضرورت۔ تو عیادہ میں تکرار پایا جاتا ہے، کسی کام کے کرنے کا تکرار پایا جاتا ہے، اور یہ عود سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں ایک کے بعد دوسری مرتبہ لوٹنا۔ جیسے میں گیا، آیا، پھر گیا، تو یہ ہو گیا۔ اسی لیے ہم لوگ عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بار بار لوٹ کے آتی ہے سال میں، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اسی وجہ سے اس کو عید کہتے ہیں، یہ خوشیاں بار بار لوٹ کے آتی ہیں۔ اور میرے بھائی دوستوں دیکھیں، جو کسی سے آپ ملنے جاتے ہیں، کسی صحت مند سے، تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک مریض جو ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا مرض لمبا کھنچ جائے تو بار بار جانا پڑے۔ مان لیجیے آپ 2 دن کے بعد گئے، پھر دیکھیں چونکہ مرض میں افاقہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ بڑھتا جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے 1 ہفتے بعد آپ پھر جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو پھر جانا پڑے۔ تو یہ بار بار مریض کے مرض کے بڑھنے کی صورت میں عیادت کو بار بار کرنے کے مواقع ہوتے ہیں اور ضرورت پڑتی ہے، جبکہ صحت مند کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک بات تھی مفہوم اور معنی کے حساب سے۔ اور آئیے میں تھوڑا سا سرسری طور پر بتاتا چلوں کہ اس کا حکم کیا ہے۔ تو اس کی مشروعیت تو بالکل مسلم ہے، اس پر کسی نے مخالفت نہیں کی ہے، یعنی کوئی اس کا مخالف نہیں ہے، تمام علماء متفق ہیں اس کے مشروع ہونے پر، ٹھیک ہے۔ البتہ جو اس کا حکم ہے، حکم تو اس میں علماء کے 3 مشہور اقوال ہیں۔ اس میں سے جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ بیمار کی بیمار پرسی کرنا سنت ہے، اور یہ مؤکد سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ بیمار کی بیمار پرسی کرنا یہ واجب ہے، فرض عین ہے۔ اور اس کی طرف ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، دیگر بڑے بڑے علماء بھی اس کی طرف گئے ہیں کہ یہ فرض عین ہے، واجب ہے۔ اور بعض علماء گئے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے، ان میں سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اور میرے بھائی دوستو، اگر دیکھیں آپ جو ہے راجح انداز میں دیکھیں تو جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس قول کو اختیار کیا ہے کہ فرض کفایہ ہے، یہی متوسط قول لگتا ہے۔ کیونکہ جب ایک انسان مریض ہو اور مسلمانوں میں سے کوئی شخص اس کی تیمارداری نہ کرے، اس کی بیمار پرسی نہ کرے، اس کی دیکھ بھال نہ کرے، تو یقیناً یہ گناہ کا کام ہے۔ ہر اس شخص پر جو اس کی استطاعت رکھتا ہے اس کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے، اب ویسے بھی دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہوگی کہ ایک مسلمان بیمار ہو جائے اور کوئی شخص اس کی بیمار پرسی نہ کرے، تو یہ بہت بھیانک پہلو ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا حکم دیا ہو
اور اسے مسلمانوں کا حق ٹھہرایا ہو اور کوئی بھی آدمی اس کی بیمار پرسی نہ کر سکے یا نہ کرنے جائے تو کیسے نہیں ہوگا کہ اس پر گناہ ملے گا؟ تو بہرحال یہ بات زیادہ مناسب لگتی ہے کہ بیمار پرسی کرنا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگ، خواہ وہ ایک ہی آدمی اگر بیمار پرسی کر لیتا ہے تو باقی سب لوگ بری ہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان بیمار ہو اس کی عیادت کرنے کوئی نہ جائے تو یقیناً یہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ اور میرے بھائی دوستو، ویسے بھی دیکھیں کہ اسلام کی خوبیوں میں سے یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اسلام ایک انوکھا دین ہے، اور اسلام میں جو سلم سے ہے اس کا جو معنوی جو پہلو ہے وہ تو ہے ہی، اور اسلام کی جو بہت ساری خوبیاں ہیں ان خوبیوں میں سے ایک ہے کہ آپس میں بھائی چارہ کا ہونا، اور یہ عیادت آپسی بھائی چارے کے بہترین ذرائع میں سے ایک بڑا سنہری ذریعہ ہے۔ آپ تصور کریں کہ ایک آدمی بیمار ہے، اس بیمار شخص کی بیمار پرسی کے لیے اگر آپ جاتے ہیں، اس کے دل میں آپ کے تئیں ایک محبت کا جذبہ جاگے گا نہیں جاگے گا؟ بالکل جاگے گا۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں، جب آپ کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائیں گے تو جانے سے پہلے ضرور آپ کے دل میں اس کے تئیں ایک نرم گوشہ جاگے گا، کیونکہ نرم گوشہ جاگے بغیر یہ ممکن ہے۔ دیکھیں، دو طرفہ محبت یہاں جاگ رہی ہے۔ آپ کے دل میں ایک نرمی آئی اس شخص کے تئیں، آپ کا پھر قدم آگے بڑھا، جب آپ اس تک پہنچتے ہیں تو اس کے دل میں آپ کی محبت جاگزی ہوتی ہے، محبت جاگتی ہے، پروان چڑھتی ہے۔ تو یہ بھی ایک اسلام کی خوبیوں میں سے، مسلمانوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ اور میرے بھائیو دوستو، یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے ان تمام باتوں سے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی شخص بیمار ہے اور اس کی بیمار پرسی نہیں ہوئی تو حتی الامکان ہمیں اس کی بیمار پرسی کرنی ہی کرنی ہے۔ تو بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے جہاں بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے ثمرات ہیں، ان میں سے ایک اہم بنیادی فائدے میں سے کئی ایک فائدے ہیں، لیکن اس میں ایک یہ ہے الفت و محبت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور جو بیمار کو بھی بہت سارے فوائد ہیں، بیمار کے لیے بھی، اور جو عیادت کرنے جا رہا ہے، بیمار کرنے جو جا رہا ہے اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں، دنیاوی فوائد بھی، اخروی فوائد بھی۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو پھر ہوگی، لیکن میں آپ کو بتا دوں ایک حدیث کا خلاصہ چلتے چلتے اس مضمون کی اہمیت کو ذرا مزید اجاگر کرنے کے لیے۔ بخاری کے اندر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کے بیمار ہونے پر اس کے گھر چل کر کے گئے تھے بیمار پرسی کے لیے۔ یہ حدیث میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں سناؤں گا، لیکن میں نے اشارہ صرف اس لیے کیا ہے کہ آپ سوچیں ایک مسلمان دوسرے بیمار مریض مسلمان کی عیادت کے لیے سستی غفلت کا شکار کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ وہ نبی جس نبی کی ہم امت ہیں، وہ نبی غیر مسلم کے گھر، وہ بھی بچہ، دیکھیں چھوٹا ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو، اس سے قطعی نظر کوئی بھی ہو، بیمار خصوصاً مسلمان، اس کی بیمار پرسی کرنا، اس کے جو فوائد و ثمرات ہیں وہ اپنی جگہ، اور اس مسلمان بھائی کا ایک حق ہے، اور حق اگر ادا نہ کیا جائے تو آپ کو پتہ ہے وہ کتنا سنگین جرم بن جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پہلو کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اپنے مسلمان بھائیوں میں سے جو بیمار ہیں مریض ہیں ان کے لیے جہاں ہم دعائے صحت و تندرستی کریں، وہیں موقع نکال کر، وقت نکال کر بیمار پرسی اور تیمارداری کے لیے بھی جائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔